الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آؤ میرے بزرگ اور بھائیوں، ایک بار گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا، منبع کائنات، غایت کائنات، سبب کائنات، فخر موجودات، احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سجایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو مبعوث نہ کرتا تو کائنات نہیں سجاتا۔ تو آپ اس دنیا پر تشریف لائے 571 عیسوی 20 اپریل دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول شریف کو، اور 40 سال کی عمر شریف تک آپ نے اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے انسانوں کو انسانیت عطا کی، اندھیرے سے اجالا عطا کیا، تمام گمراہیوں سے باہر نکالا اور لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے۔ لیکن جب 40 سال کی عمر شریف آپ کی مکمل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے محبوب اب آپ اعلان نبوت فرما دیجیے۔ تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ارشاد فرمایا، یہ میرے مکہ والو، ایک خدا کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ وہ لوگ جو آپ کے کردار سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے آپ کے گرویدہ تھے، آج وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی مخالفت میں آ گئے۔ لیکن اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام دین، اللہ کا پیغام انسانوں میں برابر پہنچاتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انسانوں میں بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، آپ سفر پر تھے، جب مکے میں واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے۔ آپ سے لوگوں نے کہا، اے ابوبکر تم سفر پر تھے، تم اپنی تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں آپ نے کچھ سنا؟ کہاں سنا؟ کیا سنا؟ کہا کہ آج مکہ والوں نے کہا کہ آج اب اس وقت اعلان نبوت کر دیا گیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ٹھکرا دیا گیا ہے، ایک خدا کی عبادت کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو آپ کچھ بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں
اللہ کا حکم ہوا، میں نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، تو آپ نے فرمایا نبی تو کوئی معجزہ دکھاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا تم نے جو خواب دیکھا تھا، ایک کے پاس پہلے پہنچے تو انہوں نے منع کر دیا، دوسرے راہب کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک اللہ کا نبی تمہارے شہر میں آ چکا ہے، پیدا ہو چکا ہے، اعلان نبوت کر چکا ہے، جاؤ ایمان حاصل کر لو۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تھا فوراً پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے۔ انسان و مردوں میں اب آپ ایک بار مسجد نبوی شریف میں ہجرت کے بعد جب تشریف لے گئے، تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ تھے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے پیارے صحابہ، آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، رات میں نے روزے کا ارادہ تو کیا تھا لیکن پھر بعد میں ارادہ کچھ تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میرے بزرگوں اور بھائی، پھر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کون ایسا شخص ہے جو ہماری اس مجلس کے اندر تیمارداری کر کے آیا ہے، یعنی کہ عیادت کر کے آیا ہے، کسی بیمار کو دیکھ کر آیا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر ادا کی ہے، اب گھر پر جائیں گے تو کسی نہ کسی بیمار کی تیمارداری کریں گے، عیادت کریں گے، دیکھنے جائیں گے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب اور کسی کون بندہ تیمارداری کر کے آیا ہے، عیادت کر کے آیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ جب ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کس کی عیادت کر کے آئے ہو؟ تو آپ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرا دوست عبد الرحمن بن عوف آج میں کئی دن سے 3 دن سے دیکھ نہیں سکا تھا، مل نہیں سکا تھا، ہمارے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، لیکن مجھے نہیں مل سکے تھے، اس لیے مجھے پتا چلا کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ میں نماز فجر سے پہلے بہت پہلے اٹھ گیا تھا اور اس کے بعد میں آپ کی عیادت کر کے آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ کون ایسا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر ادا کی ہے، اب گھر پر جائیں گے، کوئی مسکین آئے گا تو اس کو کھانا کھلائیں گے، اس کے لیے کھانا کھلا کر اس کی خدمت کریں گے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نماز فجر سے پہلے اٹھا تھا، جیسے ہی میں اٹھا تھا میرا چھوٹا بچہ بھی اٹھ گیا تھا، وہ کہنے لگا اے میری ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اپنے شریک حیات سے فرمایا کہ جاؤ روٹیاں پکا دو، 2 روٹیاں پکا بچے کو دے دو۔ میں نے وضو وغیرہ کیا، نماز کے لیے جب ہم گھر سے باہر نکل رہا تھا، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک مسکین کھڑا ہوا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا کسی کا دروازہ کھولے میں اس کو خمس سے کھانا طلب کروں، کیونکہ رات سے میں بھوکا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے مقام سے باہر نکلتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول کے دیوانے، میں رات سے بھوکا ہوں، بھوکا سو گیا تھا، لیکن میرے پیٹ میں بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، اس لیے کھانا کھلا دیجئے۔ آپ گھر کے اندر پھر پہنچتے ہیں، بچہ ایک روٹی کھا چکا تھا، ایک ہاتھ میں تھی، آپ نے بچے سے لے کر اس مسکین کو کھلا دی۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ڈھیلے پڑ جاتے۔
دیکھیے آج جشن عید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیکھیے آپ اتباع رسول ہمیں اور آپ کو سب کو ضروری ہے. بغیر اتباع رسول کے ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب ظلم کیے گئے اور مکہ میں آپ کو ستایا گیا تو اللہ نے حکم فرما دیا کہ میرے محبوب ہجرت کر جاؤ. آپ ہجرت کر کے غار ثور میں 3 دن تک رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ 3 دن تک رہے. وہاں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معرفت کے جام پلائے، تجلیاں ڈالی، اور آپ اتنے دیوانے ہو گئے. وہیں سے نقش بندی سلسلہ کا معاملہ شروع ہوا. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے جب تیسرے دن وہاں سے نکلے اور مکے کے مدینے کی طرف سفر شروع کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے چلے جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی بائیں آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے. تو اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر کبھی آگے جاتے ہو، کبھی پیچھے جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، دشمن آپ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، میں اس لیے آگے رہتا ہوں کہیں رسول پر آگے سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں دائیں سے نہ حملہ ہو جائے، کہیں بائیں سے حملہ نہ ہو جائے، کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے. اگر حملہ ہو تو ابو بکر پر ہو. یہ تھی محبت، یہ تھا عشق رسول. پھر آپ مدینہ شریف پہنچے، اور مدینہ میں پہنچنے کے بعد جب دونوں کے دونوں تشریف فرما ہو گئے، لوگ آپ کے پاس آنے لگے. کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرتا اور اللہ کے رسول سے نہ کرتا، کوئی اللہ کے رسول سے مصافحہ کرتا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کرتا. اور یہ سوچ رہے تھے آنے والے کہ ان میں نبی کون ہے، یہ ہے یا یہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع کرنے کے سبب، محبت کے سبب آپ کو ہم شبیہ رسول بنا دیا تھا. اس لیے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. آپ اٹھتے ہیں، چادر پاک لیتے ہیں، سایہ کر لیتے ہیں، اور سایہ کرنے کے بعد ایسا سایہ کرتے ہیں لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آقا یہ موجود ہیں، یہ سایہ کیے ہوئے غلام ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی ایک ایسی اتباع کی کہ آپ جو امامہ باندھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی امامہ باندھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے امامے میں جو پیچ ڈھیلا تھا وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے کا بھی پیچ ڈھیلا تھا. اے مسلمانوں غور کیجئے کہ اللہ کے رسول کے چاہنے والا ایسا صحابی جو آپ کے ہر عمل پر اتباع کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم شبیہ رسول کیوں نہ بنا؟ یہ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو بھی اتباع رسول کرنا چاہیے. آج ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، اپنے تجارت وغیرہ کے کام دھندے کرتے ہیں، ہم رسول کی شریعت کے خلاف، رسول کے طریقے کے خلاف چلے جاتے ہیں. ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول کے طریقے پر شادیاں بھی کرنا چاہیے، اور تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر کرنا چاہیے. سیرت میں ساری باتیں ہم کو حاصل ہوں گی، ملیں گی. آج بہت سے لوگ بیاج لیتے ہیں جو کہ مسلمانوں میں اللہ نے قرآن کے ذریعے حرام فرما دیا گیا ہے. بیاج لینا حرام ہے، تو مسلمانوں کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت رسول اور عشق رسول ہمارے سینوں میں پیوست فرمائے. میرے کہنے میں، بولنے میں کوئی کوتاہی اور غلطی ہوئی ہو، میں اپنے رب سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے، مجھے معاف فرمائے. استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وآخر دعوانا ان الحمد